میرے بچے اچھا تو کیسے ٹائم گزرا ہے؟ شیلٹر کے اندر والدین یاد آتے ہوں، بھائی بہن کوئی نہیں؟ سب یاد آتے تھے، مگر کس کی یاد آپ کو زیادہ آتی تھی؟ ماں کے زیادہ۔ پھر ہم سے آپ کا کیسے رابطہ ہوا؟ ہمارے پاس جب آئے، جب آپ کو خبر ملی کہ الحمدللہ فیملی مل گئی ہے، وہ ٹائم کیسا تھا؟ مجھے پتہ ہے میں نے کیسے دن گزارے ہیں، کہاں کہاں میرے پہلیوں میں پتہ نہیں کدھر کدھر آپ کی تصویر لے کر ڈھونڈتی رہی، پتہ نہیں کتنے پہلے بھی آپ گم ہو گئے تھے، میں ہی لے کے آئی تھی، تب بھی کہتا تھا میرا بیٹا نہیں ہے۔ ایک غمناک اور ایک افسوسناک یہ خبر ہے کہ بچے کا گم ہونا اتنے سالوں تک ایک ہی سرزمین پر ایک ہی جگہ میں، زندہ بچہ یوں سمجھے کہ مر گیا تھا ان کے لیے۔ تو آج الحمدللہ وہ بچہ مل چکا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ولی اللہ معروف ہے، آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم لاہور کے ایک گاؤں بلخے نامی گاؤں میں موجود ہیں، اور یہاں سے آج سے تقریباً 16-17 سال قبل ایک بچہ بنام کاشف علی 6 سے 7 سال کی عمر میں گم ہوا تھا۔ کاشف علی کہاں کہاں رہا، کیسے گم ہوا تھا، کیسی زندگی گزری، ہمیں کراچی میں ملا، کیسے ہم سے رابطہ ہوا، یہ ساری تفصیلی گفتگو ہم کریں گے۔ آج الحمدللہ 17 سال بعد ہم نے کاشف کو ان کے خاندان سے ملوایا ہے، ان کی والد سے، والدہ سے، اور جو بچہ کل تک لاوارث تھا، اس کا کوئی نہیں تھا، بالکل بے جان سا تھا، تنہا تھا، اور ارد گرد اس کے چاروں طرف اندھیرا تھا، جو ہمارے پاس آ کر رو رہا تھا کہ مجھے میرے پیاروں سے ملواؤ، وہ کہاں سے ہوں، وہ کہاں ہیں، کیسے ہوں گے۔ تو بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس کے تقریباً 25-30 دوستوں کو جو اس کے ساتھ پلے بڑے تھے، ان کو ہم نے ان کے خاندانوں سے ملوایا، تو کاشف تنہا رہ گیا تھا کہ میرے سارے اچھے دوست چلے گئے، اب میں تنہا ہونے والا ہوں، تو خدا را مجھے بھی میرے پیاروں سے ملوائیں۔ اور بہت زیادہ یہ بچہ رو رہا تھا۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کی بچپن کی تصویر ہمارے ہاتھ لگی، جس شیلٹر میں یہ تھے وہاں سے انہوں نے کافی مشکلوں سے ڈھونڈ کر ہمیں وہ تصویر دی۔ فائل ہم نے دیکھی تو اس میں کوئی علاقہ بگوال یا بکوال، بابکوال، اس طرح ملے جلے الفاظ لکھے تھے، پڑھنے میں ٹھیک سے نہیں آ رہے تھے ہمیں، یہ الفاظ لکھے تھے، اور دیندار قوم لکھا تھا۔ تو الحمدللہ جب ہم نے پوسٹ لگائی تو پوسٹ لگنے کے کچھ چند گھنٹوں بعد ایک بھائی اس علاقے کے سرور بھٹی صاحب، ان کا رابطہ ہوا۔ سرور بھٹی صاحب کو دکھائیں، یہ مسلسل ہم سے رابطے میں تھے، ماشاءاللہ انہوں نے ان کے والدین کو ایک جگہ جمع کیا۔ والدین اس کی گمشدگی کے بعد، والدہ چلی گئی تھی ناراض ہو کر، یا ان میں جدائی ہو گئی تھی، تو جو دنیا میں ہوتے رہتے معاملات، لیکن ان کا خون سب اکٹھا ہوا، اور آج الحمدللہ 13 جولائی 2026 کو یہ بچہ اپنے والدین کو اور اپنے پیاروں کو ملا، اور یہاں موجود ہیں۔ تو آج جب ہم یہاں آئے، والد سے جب کاشف کو جب پہلی بار والد سے ملا تو والد کو پہچانا، اور والد صاحب سے پوچھا کہ میری بہنیں کہاں ہیں، اور پھر بھائیوں کا پوچھا، تو والدہ کا پوچھا۔ الحمدللہ جب ہم چند قدم مزید آ گئے تو والدہ یہاں منتظر تھی، اور کس طرح کی ملاقات کے مناظر دیکھیے، پھر ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، ہم گاؤں بلخے، لاہور کے قریب یہ گاؤں ہے، یہاں ہم پہنچ چکے ہیں چند قدم فاصلے پر۔ کاشف علی کا والد اس کا اور ان کے عزیز و اقارب ہیں، ان کو ہم ملوانے جا رہے ہیں، جو بچہ 2010 میں گم گیا تھا، اور تقریباً 7 سال کی عمر میں ان کے والد کے بقول، تو وہ ابھی انشاءاللہ تعالی 16-17 سالوں بعد اپنے خاندان سے ملے گا۔ تو یہ گاؤں، اس گاؤں کا نام ہے بلخے۔ السلام علیکم، کیسے آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم، خیریت سے؟ ٹھیک ہے، کاشف آ جاؤ، کاشف میری جان آ جاؤ، آپ آ جائیں نا،
آپ ان کے والد ہیں؟ یہ آپ کا شہزادہ، ملو گلے ملو ابو سے. کیسے بچے پوچھ رہے کہ ابو کیسے ہو، جواب نہیں دیا آپ نے. ٹھیک ہو؟ اللہ خوش کرے آپ کو، مبارک ہو آپ کو. چلیے جی کہاں جانا ہے؟ آ جائیں. ابو چہرہ کو جانا ہے؟ ہاں اب یاد ہے نا. چلو. کاشف کہہ رہے کہ ابھی جب میں نے والد کو دیکھا ہے تو اب مجھے سمجھ آئے ہیں. تصویر میں پہلے انہوں نے نہیں پہچانا تھا. آپ کے بیٹے نے تصویر میں نہیں پہچانا آپ کو، ابھی دیکھ کے پہچانا. کہ بیٹھنے کی جگہ ہے یا نہیں ہے؟ آ جائیں. وعلیکم السلام سرور صاحب، خیریت سے؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. السلام علیکم جی، خیریت سے؟ ٹھیک ہے جی الحمد للہ، اللہ کرم. اور کیسے آ جائیں، سیٹنگ بنائی. چلے جی چلے جی آ جائیں. السلام علیکم. کاشف اپنے والد سے پوچھ رہے کہ میری بہنیں کہاں ہیں. اس کی والدہ تو ہے نا. ہاں والدہ آئی ہیں؟ اچھا والدہ کو بلائیں ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، چلے اچھی بات ہے. بلیک کلر میں آ جائے آ جائے آ جائے، اپنی ماں سے ملو. آ جاؤ آ جاؤ. ٹھیک ٹھیک سے ملو. اماں جی آپ کا شہزادہ. اللہ نے میرا بیٹا مل کے شکر اللہ. چلے جی آ جائیں آ جائیں. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو ہمت دیجیے. چلیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. ہاں بیٹھ جائیں. کیا کی حال کیتا ہے میرے بچے کا. آپ کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، آپ وہ چھپائیں گے ہم. یہ 7 سال کا بچہ تھا تو اس بیچارے کو کیا پتا تھا؟ آپ بتاؤ اپنی اماں کو کیسے گھر سے نکلے تھے، کیسے گم گئے تھے؟ ایسے چلتا پھرتا نکل گیا، پتہ نہیں کیوں چلا. چلتا پھرتا نکل گیا تھا؟ یہاں سے تم تو گھر سے کھانا کھا کے گئے تھے. بھول گیا تم نا. روٹی کھانے آ رہا ہوں، ماما میں جا رہا ہوں کام پہ. تو کس کی بات میں لگ کے گیا تھا بتا مجھے. کسی کی بات میں تو پیسے نکل گیا بس. کیوں نکلا تھا؟ میں تو ادھر رو کے مرتی تھی، تصویر لے کے ڈھونڈتی تھی، کبھی کبھی کدھر کبھی کدھر. اس کو بولا کہ تم مرنے دے اس کو، مرنے میرا بیٹا نہیں ہے. اور کیسے اس کا بیٹا بن گیا؟ مجھے پتہ ہے میں نے کیسے دن گزارے ہیں. کہاں میرے پہلیوں میں پتہ نہیں کدھر کدھر آپ کی تصویر لے کے ڈھونڈتی رہی. پتہ نہیں کدھر پہلے بھی آپ گھوم رہے تھے، میں ہی لے کے آئی تھی. تب بھی کہتا تھا میرا بیٹا نہیں ہے. اس نے خود ہی پہلے کہا کہ میں ماں کے پاس جاؤں گا. مطلب ڈیسائیڈ کر چکے ہیں یہ. ہم نے پوچھا تھا کہ آپ کس کے پاس رہیں گے، اس نے کہا میں ملوں گا سب سے. ہم نے بھی کہا کہ آپ ملنا سب سے چاہیے. جی بالکل. جب کو پتہ چلا میں تب کی ادھر ہی ہوں. بار بار میں فون کرتی تھی بھائی کو کہ فون اٹھا لے. ہاں یہ سر صبح ہم 2 دن پہلے لاہور آئے تھے نا، کچھ اور بچے تھے ان کو ہم نے ملوایا. تو اس کی پھر ہم نے کل ٹکٹ کروائی تھی تاکہ یہ آج پہنچے، پھر ہم آج لائے اس کو. آج اس کی باری تھی تو اس کو ہم نے آج منگوایا. اور یہ بہت رو رہا تھا آپ کے لیے. جب آپ کی تصویر اس کو ہم نے دکھائی تھی نا تو بہت رویا تھا. والد کا چہرہ اس کو ٹھیک سے یاد نہیں تھا، ماں کو فوراً پہچان لیا اس نے. اور یہ اتنا کمزور ہے بیچارہ، اس نے مشکل ابھی بھی یہ پورا مہینہ کام کر کے اس کو کیا خرچہ ملتا تھا؟ آپ کے کیا تنخواہ کیا تھی آپ کی؟ 7.5. 7,500 روپے میں صبح سے رات تک کام کرنا، نہ کھانا ٹھیک سے. اب راستے میں جب اس کو ہم نے بس میں جب ٹکٹ کروائی ڈرائیور میں تو اس کو روکا کہ تم پوڈری ہو. اس کی حالت ہاں نا حالت دیکھیں. یہ بیچارہ یہ شالیاں بھی نہیں کرتا، کوئی نشہ نہیں کرتا، نہ سگریٹ پیتا ہے. سگریٹ پیتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کرتا. تو شکل سے ایسے لگ رہا ہے کہ مطلب یہ کوئی نشہ ہی ہو. کمزوری کی وجہ سے ماں کا سایہ نہیں تھا، باپ کا نہیں تھا، کھانا نہیں. ہاں لوارث تھا. دنیا والوں نے اس کو بالکل مطلب ریجیکٹ کیا ہوا تھا. اچھا ہم پہلے والدہ سے گفتگو کرتے ہیں
کہ والدہ نے کیا تکلیفیں برداشت کی, ان کا بچہ کیسے گھر سے نکلا تھا, کس عمر میں نکلا تھا. ماں جی سب سے پہلے آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو, آپ اس وقت بہت تکلیف میں بھی ہیں اور ایک خوشی کا بھی عالم ہے کہ ایک بچہ کھو گیا تھا. الحمدللہ ایسے ایک بچہ شاید آپ نے سمجھا ہوگا کہ دنیا میں نہ ہو, آج مل چکا ہے. تو کیسے بچہ گم گیا تھا, کتنے سال ہوئے, ذرا ڈیٹیل بتائیں ہمیں. یہ 8-9 سال دے گا سی گواچا جدو اچھا ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਇਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਨੱਸ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ. ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਚੁੱਕਣ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਨਾ. 2-3 ਵਾਰੀ ਮਾਲਕ ਲਿਆਣੇ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ. ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ. اچھا بس کام کے لیے نکلا تھا. پھر وہاں تم بتاؤ کیسے گم گئے تھے, کچھ یاد ہے آپ کو؟ بات کرو ذرا, بولو نا. نہیں کچھ نہیں یار, ہاں کچھ نہیں یار. گھر سے نکلے تھے, کیسے, کون لے گیا آپ کو, کیا ہوا؟ یہ تو کسی نے پکڑ کے دے دیا. اچھا اس کے بعد لاہور لے گئے تھے, وہاں 3 سے 4 سال وہاں گزارے میں نے. لاہور میں 3-4 سال گزر گئے. جی پھر فاطمہ مجھے ملتان شفٹ کر دیا, وہاں 6 مہینے رہوں گا. پھر مجھے کرنگی, وہاں سے پھر کراچی لے گئے میرے کو. اچھا پھر وہاں مجھے لے گئے, وہیں پہ تھوڑا پڑھا تھا میں نے. تو پڑھنے کے بعد کتنا پڑھا تھا آپ نے؟ 4 کلاس. 4 کلاس, آگے نہیں پڑھا؟ آگے نہیں. اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر وہاں سے بڑا, پھر مجھے نکال دیا کام کے لیے, وہیں پہ کام کرتا رہا. تو آپ نے گھر ڈھونڈنے کی تلاش نہیں کی, کوشش نہیں کی؟ کیوں, پتہ نہیں تھا آپ کو کہ میرا گھر کہاں ہوگا, بھول گئے تھے یہاں؟ جی بہت بھول گیا میں. کبھی لاہور یہاں نہیں آئے تھے ڈھونڈنے کے لیے, کیا وجہ تھی؟ یاد ہی نہیں تھا کچھ, کیسے یاد تھا. اچھا تو کیسے ٹائم گزرا ہے, شیلٹر کے اندر والدین یاد آتے ہوں, بھائی بہن کوئی نہیں؟ سب یاد آتے تھے, مگر کس کی یاد آپ کو زیادہ آتی تھی؟ ماں کی یاد ہے. پھر ہم سے آپ کا کیسے رابطہ ہوا, ہمارے پاس جب آئے, جب آپ کو خبر ملی کہ الحمدللہ فیملی مل گئی ہے, وہ ٹائم کیسا تھا؟ بہت خوشی کا ٹائم تھا میرا. آپ کے دوست جب اپنے گھر جا رہے تھے اور وہ اپنے خاندانوں سے مل رہے تھے, آپ کا گھر نہیں مل رہا تھا, تو وہ کیا کیفیت تھی؟ یہ تو اکیلا ہو گیا تھا. اللہ آپ کی مدد کرے, اللہ آپ کی لیے آسانی کرے. ہاں کاشف تو بات کرنے سے بالکل قاصر ہے, اور یہ لیں جی. تو یہ ماں بیٹا دونوں اس وقت بہت ماضی کے جو یادیں تھیں, جو غم تھے, وہ چیزیں یاد کر کے ان سے بات نہیں ہو رہی, مطلب بات نہیں کر سک رہی ہیں. اور بہت ایک غمناک اور ایک افسوسناک یہ خبر ہے کہ بچے کا گم ہونا اتنے سالوں تک ایک ہی سرزمین پر, ایک ہی جگہ میں, زندہ بچہ یوں سمجھے کہ مر گیا تھا ان کے لیے. تو آج الحمدللہ وہ بچہ مل چکا ہے. تو ہم ماں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو یہ ہمیں بیچاری جواب بھی نہیں دے رہی ہیں. جیسے بھی ہو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھیں. ان کے والد صاحب سے ہم ذرا گفتگو کریں گے کہ والد, نام کیا تھا آپ کا؟ خالد. جی ہمیں خالد نام بتایا تھا کاشف نے. تو اچھا خالد صاحب, آپ کا نام آپ کے بیٹے کو یاد تھا, آپ کا بچہ جب گم گیا تھا آپ نے کیا کیا کوشش کی تھی ڈھونڈنے کے لیے, کیا کہاں گئے؟ دارامان لاہور ہر جگہ پہ میں دارالامان, ہاں جی ہر جگہ پہ ڈھونڈ کے لایا مگر نہیں ملا. تو یہی بس سوچتے رہے کہ آ جائیے گا, کل آئیے گا, آ جائیے گا. تھوڑا ایک ہٹائے تاکہ پتہ چلے آپ اس کے ہم شکل ہیں, یہ ہٹائیں پتہ چل جائے, باپ بیٹے ایک جیسے بالکل. اچھا جی. تو ڈھونڈتے رہے, نہیں ملا. تو پھر ہم گھر پہ بیٹھ گئے, گھر میں بیٹھ گئے. ہاں 7 سال کہا, 7 سال کے بعد 7 سال کی عمر تھی اس کی جب غائب ہوا تھا, جہاں سے چلا گیا تھا. ابھی جب آپ کو پتہ چلا کہ بیٹا آ گیا ہے
بیٹا مل گیا تو خوش ہوئے تھے آپ؟ بالکل خوش ہوئے، ساری بیٹیاں سارے خوش ہوئے۔ الحمدللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ کرے آپ کے بچے آپ کے بھی کام آئیں، آپ اس کی اپنی والدہ کے بھی کام آئیں، اور جتنے بھی ماضی میں کبھی بھی اولاد پہ سختی نہ کرنا بھائی، ٹھیک ہے؟ بچوں پہ سختی ہم نے جہاں جہاں دیکھا ہے وہاں بچے رل گئے، تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم پر رحم کرے۔ ہم ان کی والدہ سے دعاؤں کی درخواست کریں گے۔ ماں جی، جن لوگوں نے ہماری مدد کی آپ کے بچے کو ڈھونڈنے میں، جو ہماری ٹیم کے ممبر ہیں، جو ساتھی ہمیں یہاں لائے ہیں، ہمارے قاسم صاحب ہیں، یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہمیں یہاں لائے ہیں کہ میں بھی اس کام میں شریک ہوں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں ہماری ٹیم کے لوگ ہیں، وہ سب آپ سے دعاؤں کے طلبگار ہیں کہ آپ ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد کریں۔ اللہ پاک نے تندرستی دے، زندگی دے، اللہ پاک دنیا ہر خواہش پوری میرا بیٹا ملا ہے نا میں، اللہ نے ہر دنیا دی ہر خوشی خدا انہاں نوں او دے جو کسی چیز تھوڑنا ہوے نہ نوازے خدا انہاں نوں۔ آمین آمین آمین۔ جتنے بھی ہمارے ٹیم ممبرز ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تانوں کامیاب کرے، اور بہت کامیاب کرے۔ آمین آمین۔ کاشف، خوش ہو ابھی تم؟ ذرا ہنسو، مسکراؤ نا ذرا یار، ٹھیک ہے؟ ابھی انشاءاللہ ماں ہے، والد ہے، بھائی بہنیں، سب کے پاس آنا جانا ہوگا۔ ابھی تم لاوارث نہیں ہو، پیچھے تمہارے بہت سارے لوگ ہیں، پوری قوم ہے آپ کی، ٹھیک ہے؟ تو سرور صاحب سے ذرا گفتگو کریں گے۔ سرور صاحب، آپ کا بہت خاص طور پر شکریہ کہ آپ نے بہت اچھی طرح ساری چیزوں کو ہینڈل کیا، اور ایک ماں باپ میں جدائی ہوئی تھی ان کو اکٹھا کیا، اور یہ سارا گاؤں اکٹھا ہوا۔ تو آپ ذرا ڈیٹیلز بتائیں کیسے آپ تک پوسٹ پہنچی، آپ نے ہم سے رابطہ کیا؟ میں بس رات کو ویسے ہی موبائل چلا رہا تھا تو فیس بک پہ ایڈ آئی ہے، تو میں بس پہلے اگنور کرنے لگا تھا، پھر میں نے کہا دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں کہ کہاں کے لوگ، کہاں کا بچہ ہے یہ۔ تو میں نے جب تھوڑا سا پڑھا، جب خالد اور نجمہ کا نام آیا ہے، کیونکہ یہ ہمارے پاس کام کرتے تھے، تو میں نے پھر نہیں غور کیا۔ جب نیچے آیا نا اصغر نمبردار، کیونکہ وہ میرے باجی کا سسرال ہے، جی جی، یہ بچہ ان کے پاس کام کرتا تھا۔ پھر میں نے اچھے طریقے سے غور کیا کہ نہیں، یہ بچہ تو یہ ہمارے گاؤں کا۔ جب میں نے ساری ڈیٹیل، جب میں نے اس کی قوم پڑھی یا دیندار، تو میں نے کہا یہ تو بچہ ان کا ہے، ان کا گم ہوا تھا۔ تو پھر میں نے کنیکٹ کیا، میرے بچے نے کہا کہ پاپا آپ رابطہ کریں ان سے، تقریباً 10-12 سال کا میرا بچہ ہے۔ اس نے کہا کہ وہ رابطہ کریں، میں نے آپ کو کال کی ہے، تو پھر آپ نے بتایا کہ ہاں اس طرح کا بچہ ہے یہ وہ، مطلب کہ ساری ڈیٹیل مجھے مل گئی ہے، آپ کو بھی مل گئی تھی۔ بس اس طرح پھر میں نے صبح جب دن ہوا ہے تو میں نے ان کا ایک بچہ جو ہے نا میرے پاس کام کرتا ہے، میں نے اس سے بولا کہ یار ان کا یا والدہ کا یا والد کا نمبر مجھے ڈھونڈ کے دو۔ پھر میں خود ادھر آیا ہوں تو مجھے والدہ کا نمبر ملا، میں نے ان سے رابطہ کیا، پھر میں نے آپ کو بھی سینڈ کیا ان کا نمبر، ہم نے بات کروائی جی۔ پھر میں یہ والد صاحب کا بھی نمبر ملا، پھر وہ بھی میں نے آپ کو سینڈ کر دیا کہ چلیں جس طرح بھی ہے رب نے وسیلہ بنایا ہے جی کہ اچھے طریقے سے چلو مل جائیں۔ چلے اللہ آپ کو خوش رکھے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ٹیم ممبر کون ہیں، تو میں یہی کہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے فالوورز ہیں، جتنے بھی فالوورز نہ بھی ہو، جس بندے تک ہماری پوسٹ پہنچی ہے اور وہ اس پر کام کرتے ہیں تو وہ ہمارے ٹیم ممبر ہے۔ اسی جس طرح کے سرور صاحب ہیں، ان تک پوسٹ پہنچی، ان کے علاقے کا کیس تھا اور انہوں نے اس پر کافی ہم سے رابطے میں رہے، رات دیر تک ہم گفتگو کرتے رہے اور انہوں نے نمبر ڈھونڈے، رابطے کیے اور سارے آج کا یہ پروگرام جو ہوا سب کو اکٹھا کیا۔ کہ یہ دونوں میاں اور بیوی دونوں یہاں سے چلے گئے ہیں، ادھر نہیں رہتے، یہ تو ان کو اکٹھا کیا گیا ہے، ان کو بلایا گیا ہے ادھر۔ جی یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ان کی ساری یہ فیملی ان کی ساری ادھر ہی ہے، یہ خود نہیں رہتے ادھر۔ اچھا اچھا، ہاں تو اس کو صرف آج ہی بلایا ہے، 3-4 دن سے والدہ ادھر ہی ہے، والد صاحب آج ہی آئے ہیں ان کے۔ جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے۔ ہمارے ہر ویڈیو میں یہی پیغام ملتا ہے کہ بچوں پر کسی بھی طریقے سے سختی نہ کی جائے۔ گزشتہ روز ہم نے ایک چینل کو انٹرویو کے دوران ہم نے یہی کہا تھا کہ چاہے اساتذہ ہو یا والدین ہو یا جہاں پر بچے کام کرتے ہوں، وہاں پر بچوں پر بالکل بھی سختی نہ کی جائے، اور اسی لیے تو انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اس پر بہت کام کر رہی ہیں کہ کم سن بچوں سے اس طرح کام نہ لیا جائے جو ان کے بس سے باہر ہو۔ جس طرح اس بچے پر سختی تھی کام کی اور وہ وہاں سے نکلا تھا اور نکل کر دور کہیں نکل گیا اور اپنے گھر سے، علاقے سے، شہر سے، سب جگہوں سے دور رہا، پھر جب ہوش سنبھالا تو پھر پریشان ہوا، والدہ کو یاد کر کے روتا رہا، نہ اچھی تربیت، نہ کھانا، نہ پینا، اتنا ضعیف، کمزور کہ جب بس اڈے میں آیا تو بس والوں نے اس کو اتار دیا کہ تم پوڈری ہو۔ اس کے بیگ کی تلاشی لی، جب دیکھا کہ اس کے کپڑے ہیں، ہم نے ان کی تیاری کروائی تھی، اس کے کپڑے، ان کی شاپنگ کروائی، ان کی ٹکٹ، یہ سارے چیزوں کا
ہم نے انتظام کیا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاس سامان نئے کپڑے ہیں, نئے صاف ستھرا ہے, تو انہوں نے تب جا کے گاڑی میں بیٹھنے دیا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب کو یہ ویڈیو دیکھ کر سیکھنے کو ملا ہوگا, عبرت بھی ملی ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہیں اور کس طرح رویہ کریں, اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کس طرح ٹائم گزاریں. ہم جہاں ملازم ہو یا ہم کہیں پر ہمارے ماتحت ملازمین ہو, ان کے ساتھ کس طرح رویہ کرنا چاہیے. تو یہ ہمیں اسلام بھی بتاتا ہے اور اخلاقیات بھی ہر طرح سے ہم دیکھیں کہ ہمیں اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے. اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہم اچھے رویے سے پیش آئیں, بچوں کے ساتھ, ہر کسی کے ساتھ. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام مناظر دیکھ کر ایک بیٹے کو اپنے ماں کے ساتھ کئی سالوں بعد ملتا ہوا دیکھ کر, والد کے ساتھ اور اپنے گاؤں آ کر آپ کو یہ سارے مناظر بہت اچھے لگے ہوں گے. انشاءاللہ بہت جلد اسی طرح کے ایک پروگرام میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.